کچھ دیر پہلے تسنیم نیوز ایجنسی نے یہ اناؤنس کیا، جس کو بہت قریب سمجھا جاتا ہے ریولیوشنری گارڈز کے. انہوں نے کہا کہ تمام نیگوسیشنز بند کر دی گئی ہیں امریکہ کے ساتھ. یہاں تک کہ یہ بھی کہا کہ جو میسیجنگ ہے انٹرمیڈیٹریز کے تھرو، یعنی کہ پاکستان اور کہیں کہیں قطر، ان سے بھی اب کوئی میسیجنگ نہیں ہوگی، اور انہوں نے بڑی سخت شرائط لگا دی ہیں. انہوں نے کہا جب تک لبنان سے مکمل انخلا نہیں ہوگا اسرائیل کی فوجوں کا، یہ بات چیت آگے نہیں بڑھے گی. جمعے تک بہت ہی اچھی خبریں تھیں. ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی کہا کہ جی بس گھنٹوں کی بات ہے، ہونے والا ہے، ڈیل ہونے والی ہے، سب کچھ. پھر ساتھ ہی اس نے وہ بھی بیچ میں ڈال دیا کہ میں لیکن سچویشن روم میں جا رہا ہوں، اس کے بعد فائنل فیصلہ کروں گا. اور وہ 2 گھنٹے کی میٹنگ ہوئی، اس کے بعد اس نے فیصلہ نہیں کیا. لیکن پچھلے ہفتے کے اندر پہلے 4-5 دن پہلے اور پھر آج 2 کلیشز ہوئے امریکن فوجوں کے اور ایران کے درمیان میں. ادھر سے انہوں نے کہا کہ انہوں نے ہمارا ایک ڈرون گرایا، تو اس پہ ہم نے ایکشن لیا، ہم نے کچھ چیزیں ہٹ کی، یہ امریکہ سے سینٹرل کمانڈ نے بتایا. ایران نے اس کے جواب میں کویت میں ایک بیس پہ حملہ کیا. نام نہیں لیا گیا ایران نے، لیکن کویت نے جب کمپلین کی تو سب کو پتہ لگا کہ کویت کے اندر امریکن بیس اٹیک ہوئی ہے. اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ بہت سخت رویے ایک دم ہو گئے. اور یہ جب IGC کا ہوا اس کے بعد بٹ ایٹ دا سیم ٹائم یہ بھی ہوا کہ بڑی تیز ڈپلومیٹک ایکٹیویٹی شروع ہو گئی. اراغچی صاحب جو فارن منسٹر ایران کے، ان کی آج پاکستان کے ڈپٹی پرائم منسٹر فارن منسٹر اسحاق ڈار صاحب سے ٹیلی فون گفتگو ہوئی. پھر خبر آئی کہ ان کی بات فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب سے بھی ہوئی ہے. ان کی ایجپٹ کے فارن منسٹر سے ہی بات ہوئی اراغچی کی، اور ان کی پھر پرائم منسٹر آف قطر جو فارن منسٹر بھی ہیں ان سے بھی بات ہوئی. لیکن 1-2-3 میسیجز بڑے کلیئر ہیں کہ اب جو بات چیت ہوگی اس میں لیبنان ایک انٹیگرل پارٹ ہوگا. بہت سے لوگوں کا پہلے سے خیال تھا کہ یہ لبنان کے اندر جو اسرائیل کر رہا ہے، یہ کر ہی اس لیے بڑھاوا دے رہا ہے کہ یہ ایک بریکنگ پوائنٹ بن جائے. آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے جب اگریمنٹ ہوا تھا اور یہ سیز فائر ہوا تھا، تو پہلے کچھ گھنٹوں میں ہی پہلے اسرائیل نے کی طرف سے آ گیا کہ لبنان اس امریکہ اور ایران کی جنگ کا سیز فائر کا حصہ نہیں ہے. اس کے بعد ایران نے سٹریس کیا کہ نہیں ہے. پھر امریکنوں کا یہ ورژن سامنے آیا کہ بالکل یہ حصہ ہے، اور ہم نے ان کو کہہ دیا کہ بیروت کو بالکل ہاتھ نہیں لگائیں گے، اور صدرن لبنان میں ڈیفینسو اپنی وہ کر سکتے ہیں کچھ چیزیں. یہ گرے ایریا تھا. اس وقت ایران نے بھی اس کو اتنا سخت رویہ نہیں اپنایا تھا. لیکن آج 20% سے زیادہ لبنان کا حصہ جو ہے اس وقت اسرائیل اپنے قبضے میں لے چکا ہوا ہے. وہاں سے 10 لاکھ سے زیادہ لوگ بے گھر ہو گئے ہیں. 55 سے 60 ولیجز بالکل تباہ ہو گئے ہیں. 2 بڑے شہر، ریلیٹیولی بڑے شہر لبنان کے حساب سے، ان کو ایویکویشن نوٹس کر کے خالی کر دیا ہوا ہے. 4000 لوگ شہید کر دیے گئے ہیں. اور اس وقت اگر دیکھا جائے غزہ کے اندر، لبنان کے اندر، ایران کے اندر 60 لاکھ سے زیادہ لوگ بے گھر ہوئے ہیں. اور اب جو پچھلے 24 بلکہ رادر 36 آور سے جو لبنان کے اندر جو تیزی آئی ہوئی ہے، جو بامبنگ کے اندر، کلنگز کے اندر انتہا کی تیزی آئی ہوئی ہے. بلکہ اب لیٹسٹ اطلاعات یہ ہیں کہ اسرائیلیز نے واشنگٹن سے اجازت مانگی ہے بیروت میں کچھ حصوں کو ٹارگٹ کرنے کی. اور شاید یہی وجہ ہے کہ اب بڑا سخت رویہ ایران کا بھی آ گیا ہے. اس کے اندر ایران نے ایک اور بھی بات ایران سے آئی ہے، اور وہ ہے جب یہی تسنیم نیوز ایجنسی میں انہوں نے خالی وہ بات نہیں کیا. انٹرسٹنگ چیز ہے، وہ اس میں لکھتے ہیں ایڈیشنلی the resistant force front and Iran have resolved to pursue. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اس میں ایران کی بات کرنے سے پہلے بھی خبر میں ریزسٹنس فرنٹ کی بات ہو رہی ہے. ریزسٹنس فرنٹ جو ان کا ہارڈ لائن ایلیمنٹس کا فرنٹ ہے، جس کے اندر کلرجی بھی ہیں، مذہبی رہنما بھی ہیں، فوجی قیادت بھی ہے، لیکن وہ ایک اسپیشل ریزسٹنس فرنٹ ایک اینٹی ہے. تو جب آپ ٹویٹ پڑھتے ہیں جس میں آخری ٹویٹ میں لکھا ہوا ہے ایڈیشنلی the resistant front and Iran have resolved to pursue the complete closure of the Strait of Hormuz، تو یہ آپ کو اب نظر آتا ہے کہ اب ہارڈ لائنرز جو ہیں وہ پہلے سے زیادہ مضبوط ہو گئے.